مسٹر بیسل انہوں نے برا منایا. انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے اتنی کم تعداد کی. تو 15 منٹ کی بریک کے بعد دوبارہ جب یہ میچ شروع ہوا تو ان کا ہیلمٹ جو ہے وہ ٹوٹ چکا تھا. انہوں نے پھر ہیلمٹ بدلا اور بدل کے دوبارہ اننگز کا آغاز کیا. ہندوستان کی جو بیٹنگ ہے نا, بیٹنگ آرڈر, اس کی دھجیاں بکھیر دی. ڈینس للی جو کہ آسٹریلیا کے بہت تیز بالر تھے, انہوں نے آج کے دن اپنی 310ویں وکٹ لی تھی. عمران خان نے ایک اننگز میں 8 وکٹیں لی تھیں اور مجموعی طور پر ان کی اس میچ میں 11 وکٹیں تھیں 79 رنز دے کر. عامر جمال نے ہمارے کل والا جو مشورہ ہے وہ مان لیا. آج انہوں نے گیند پر ایکسٹرا زور نہیں لگایا, انہوں نے وکٹ ٹو وکٹ گیند کی ہے اور اندر گیند رکھنے کی کوشش کی ہے جس میں کامیابی ہوئی. آج انہوں نے 3 وکٹیں لی ہیں. سعود شکیل اور سلمان علی آغا کی بات ہے نا, میں تو اس پہ تبصرہ ہی نہیں کروں گا. حسن علی تھے جو تجربے کے ساتھ کھیل رہے تھے اور انہوں نے اپنے تجربے کو دکھایا بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں 92 سپورٹس. میں ہوں آپ کی ہوسٹ خدیجہ نوید اور میرے ساتھ موجود ہیں کرکٹ ایکسپرٹ عبدالستار ہاشمی. سر کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے, اللہ کا بہت شکر ہے. پاکستان کا پہلا میچ کھیلا جا رہا ہے جس میں تماشائی کی تعداد جو ہے 62,000 دکھائی جا رہی ہے. جی ایسا ہی ہے. پچھلا میچ کھیلا گیا تھا پرتھ کے اسٹیڈیم میں جس میں اس کی مجموعی تعداد تھی 59,000. اس پر جو پرتھ کے میئر ہیں جس کا نام ہے مسٹر بیسل, انہوں نے برا منایا. انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے اتنی کم تعداد کی. ختیجہ خبر آپ نے جو ہے وہ پوری نہیں دی. وہ ایکچولی خبر یہ ہے کہ جو آپ کے میلبورن کرکٹ کہتے ہیں نا, وہاں پر 62,000 تماشائی پہلے دن تھے اور پرتھ میں چاروں دنوں میں 59 ان کی مجموعی تعداد اتنی تھی. تو پھر اس پہ انہوں نے جو میئر ہے نا, انہوں نے کہا کہ اتنی کم تماشائی کیوں ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی خبر بنتی ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ میلبورن میں جو پاکستان کا میچ اس وقت دوسرا جاری ہے جسے باکسنگ ڈے میچ بھی کہتے ہیں, اس میں سب سے زیادہ سوالیہ نشان پاکستانی جو بالرز ہیں ان کی سپیڈ پہ اٹھایا گیا ہے. تو اب دیکھیں کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آج جو عامر جمال ہیں انہوں نے اپنے 27 اوور کی تیسری گیند پر 140 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گیند پھینکی ہے. تو یہ ایک کلک ہوا ہے اور اس کو خبر بنا دیا گیا ہے کہ پہلی دفعہ اتنی سپیڈ سے گیند آئی ہے. اور حالانکہ جو شاہین ہیں ان کی بہت زیادہ سپیڈ ہوتی تھی لیکن اب وہ بھی کم ہو کے نیچے رہ گئی ہے. ایک خبر میں آپ کو اور شیئر کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کا میچ آسٹریلیا کے خلاف جو ہے وہ میلبورن میں کھیلا جا رہا ہے تو دوسری طرف انڈیا کی جو ٹیم ہے وہ جنوبی افریقہ گئی ہوئی ہے اور دونوں ملکوں یعنی پاکستان اور ہندوستان کے ٹیسٹ میچز کا آغاز ایک ہی دن یعنی 26 دسمبر کو ہوا تھا. تو یہ جو جنوبی افریقہ میں میچ ہو رہا ہے وہاں یہ ہوا ہے کہ کوٹزی ان کے ایک بالر ہیں اور انہوں نے 43ویں اوور میں 43rd اوور جو ہے نا اس میں انہوں نے ایک باؤنس مارا ہے, ایک باؤنس کرایا ہے جو کہ شاردل ٹھاکر کی گردن پہ لگا جا کر. گردن پہ جی اتنا خطرناک تھا کہ وہ ایک دم سے ڈگمگائے اور اس کے بعد ان کی آنکھوں میں بھی ایک طرح سے جیسے آنسو نہیں خون اتر آیا. ہاں اتنا. اور 15 منٹ تک یہ گیم بند رہی اور جو آپ کے ڈاکٹر تھے وہ فوری طور پر اندر گئے اور انہوں نے جا کر شاردل ٹھاکر کو دیکھا. تو 15 منٹ کی بریک کے بعد دوبارہ جب یہ میچ شروع ہوا تو ان کا ہیلمٹ جو ہے وہ ٹوٹ چکا تھا. انہوں نے پھر ہیلمٹ بدلا اور بدل کے دوبارہ اننگز کا آغاز کیا. تو اس واقعے سے مجھے یاد آ گیا 2014 میں آسٹریلیا میں شیفیلڈ کی جو ایک ٹرافی کھیلی جاتی ہے نا, وہاں پر لیگ جو کھیلی جاتی ہے اس میں فلپ ہیوز جو ہے نا وہ 25 سال کے تھے, ان کو بھی ایک گیند لگی تھی ان کے ماتھے پہ آ کے. تو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اتنا خوفناک تھا یہ. اور اس کے علاوہ پاکستان میں مردان میں ایک کھلاڑی تھے زبیر احمد, ان کو بھی باؤنس لگا تھا اور وہ موقع پہ ہی مر گئے تھے. ہندوستان میں ایک تھے رامان لامبا, وہ بھی گیند لگنے سے ان کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی. تو اس طرح کے جو خوفناک واقعات ہیں ان کی روک تھام کے لیے ICC کو کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے. ایک چھوٹی سی خبر اور یہ ہے کہ جنوبی افریقہ میں ہی جو ربادہ ہیں انہوں نے 5 وکٹیں لی ہیں اور ہندوستان کی جو بیٹنگ ہے نا, بیٹنگ آرڈر, اس کی دھجیاں بکھیر دی. انہوں نے روہت شرما, وراٹ کوہلی اور شراز ایئر اور ایشون اور شاردل ٹھاکر 5 کھلاڑی آؤٹ کیے ہیں اور یہ ان کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے اور امید ہے کہ ہندوستان جو ہے نا وہ ٹیسٹ میچ ہار جائے گا. پاکستان سے بھی یہی امید کی جاتی ہے. پاکستان سے تو چلیں, یہ تھی ہماری آج کی خبریں. اب ہم آتے ہیں سیگمنٹ کی طرف کہ آج کے دن کرکٹ کی دنیا میں کیا ہوا تھا اور کس کس کی برتھ ڈے تھی.
اچھا کرکٹ کی دنیا میں آج کے دن یعنی کہ آج ہے 27 دسمبر، تو 27 دسمبر کو جو ہیپننگز ہوئی ہیں اس میں سے جو ہم نے چوائس کی ہے، جو سلیکشن بنائی ہے آڈینس کے لیے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ ختیجہ آج جو ہم شیئر کرتے ہیں نا کہ ابھی لیتھن لائن نے 500 وکٹیں مکمل کی، تو ہم نے ان کو بہت اپریشیٹ کیا. تو پرانے زمانے میں یعنی 80s اور 70s میں جس بالر کی وکٹیں 200 ہو جاتی تھی نا، بڑا اس کو اپریشیٹ کیا جاتا تھا. اور ڈینس للی جو کہ آسٹریلیا کے بہت تیز بالر تھے، انہوں نے آج کے دن اپنی 310ویں وکٹ لی تھی، یعنی 310th وکٹ تھی. اور یہ وکٹ انہوں نے لیری گومز کی لی تھی. لیری گومز جو ہیں وہ ویسٹ انڈیز کے بہت اچھے بیٹسمین تھے، اور انہوں نے یعنی جو 310 وکٹیں لے کر للی نے تو لانس گبز کا ریکارڈ جو ہے وہ توڑا تھا، اور انہوں نے کل 355 وکٹیں لی تھیں. بعد میں یہ جو وکٹیں 355 کا ریکارڈ تھا یہ آئن بوتھم نے توڑا تھا. تو آج کے دن یہ ہوا تھا کہ للی نے ایک سنگ میل عبور کیا تھا 310 وکٹوں کا، اور ایک ریکارڈ بنایا تھا، اور یہ اپنے دور کا بہترین ریکارڈ تھا. دوسرا یہ تھا کہ آج ہی کے دن 27 دسمبر 1982 کو عمران خان کی قیادت میں بھارت کے خلاف ایک میچ کھیلا گیا تھا. اس میں عمران خان نے ایک اننگز میں 8 وکٹیں لی تھیں. یہ کارنامہ تھا، اور 60 رنز دے کر 8 وکٹیں حاصل کی تھیں، اور مجموعی طور پر ان کی اس میچ میں 11 وکٹیں تھیں 79 رنز دے کر، اور یہیں پر عمران خان کی 200 وکٹیں بھی پوری ہو گئی تھیں. تو یہ آج کی دوسری خبر ہے. جی اب ہم آتے ہیں برتھ ڈیز کی طرف. تو آج ہے ایک امپائر کی برتھ ڈے جن کا نام ہے ڈیوڈ شیفرڈ، جو ہوئے تھے 1940 میں. بالکل. ڈیوڈ شیفرڈ جو ہے نا یہ دنیا کے مانے ہوئے امپائر ہیں، اور 1940 تو یہ پیدا ہوئے تھے، اور 2009 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اور ان کے کریڈٹ پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے 1983 سے لے کر 2003 تک مسلسل 6 ورلڈ کپ جو ہے نا وہ کھلائے تھے، اور ان میں 3 فائنل میچ ایسے تھے جس میں ڈیوڈ شیفرڈ جو ہے نا وہ امپائر تھے. دوسری برتھ ڈے ہے منصور رانا کی، جو ہوئے تھے 1962 میں. منصور رانا جو ہے یہ رانا بردرز یا رانا فیملی کے سپوت ہیں، اور انہوں نے 2 ODI میچ کھیلے، پاکستان کی طرف سے 15 رنز بنائے تھے. اور ان کا تعارف یہ ہے کہ ان کے والد جو ہیں وہ شکور رانا ہیں، اور شکور رانا اپنے دور کے بہت بڑے مشہور امپائر تھے. اس کے علاوہ مقصود رانا ان کے بھائی ہیں، جبکہ شفقت رانا، عظمت رانا اور سلطان رانا یہ تینوں کے تینوں ان کے چچا تھے. اور یہ کرکٹ کے مانے ہوئے فیملی ہے، اور اسی فیملی میں معمر رانا بھی ایک فلم سٹار بن گئے تھے، فلم میں چلے گئے تھے. ادروائز یہ کرکٹ کی فیملی ہے، اور یہ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلتے رہے ہیں، اور ان کا نام پاکستان میں بڑا مشہور ہے. ہم 92 اسپورٹس کی طرف سے ان دونوں کو ان کی سالگرہ کے دن مبارکباد پیش کرتے ہیں. یہ تھا ہمارا سیگمنٹ. ہم نے بتایا کس کس کی برتھ ڈے تھی اور آج کے دن کرکٹ کی دنیا میں کیا ہوا. اب ہم آتے ہیں کہانیوں کی طرف. تو ختیجہ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ جب تک یہ ٹیسٹ چل رہا ہے نا، میلبورن ٹیسٹ چل رہا ہے، اور اس کے بعد سڈنی ٹیسٹ آنا ہے، تو ہم تب تک تو اس ٹیسٹ میچ پر ہی تبصرہ کریں گے. کہانیاں پھر درمیان میں جو دن آئیں گے اس میں کوئی سنائیں گے آپ کو. چلیں بتا دیں یہ پاکستان ٹیم کو کیا ہو گیا. ہاں، پاکستان ٹیم کو یہ ہوا ہے کہ میلبورن ٹیسٹ کے دوسرے دن پہلے سیشن سے لے کر لنچ تک پاکستانی بولرز نے کمال کر دیا واقعی، اور 7 وکٹیں انہوں نے گرائیں، اور بہت شاندار بالنگ کی. اور شان مقصود کی کیپٹنسی کے بارے میں بتائیں، کیا کمال انہوں نے بالنگ. ابھی میں پہلے آپ کو بالرز کے بارے میں بتاؤں گا، شان کی کپتانی. عامر جمال، حسن علی اور شاہین شاہ اور میر حمزہ نے وکٹیں لی ہیں. تو جب یہ لوگ بالنگ کر رہے تھے، اور میرا خیال ہے کہ عامر جمال نے ہمارے کل والا جو مشورہ ہے وہ مان لیا. آج انہوں نے گیند پر ایکسٹرا زور نہیں لگایا، انہوں نے وکٹ ٹو وکٹ گیند کی اور اندر گیند رکھنے کی کوشش کی ہے، جس میں کامیابی ہوئی. آج انہوں نے 3 وکٹیں لی ہیں. تو میں یہ سوچ رہا تھا جب یہ بالنگ ہو رہی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ پاکستانی بالرز ہیں، ان کو اتنا تجربہ نہیں ہے، ایسی وکٹیں ان کو میسر نہیں ہوتی، تو یہ کتنی شاندار بالنگ کر رہے ہیں. لیکن اگلی بات نے مجھے پریشان کر دیا کہ جب یہاں پر مچل سٹاک اور ہیزل ووڈ ہیں وہ، اور اس کے علاوہ آپ کے پیٹ کیمنز جب بالنگ کریں گے تو کیا کامت دکھائیں گے. اور واقعی انہوں نے کیا دکھائی دی، انہوں نے ہاتھی قیامت. اچھا، پہلے تو جادو چلا پیٹ کیمنز کا. پیٹ کیمنز نے ایک زبردست سپیل کر کے پاکستانی بالنگ کا جو خاص طور پر مڈل آرڈر تھا وہ تباہ کر کے رکھ دیا. اور یوں کہہ لیں کہ پیٹ کیمنز نے پاکستان کی ساری امیدوں پر اوس ڈال دی. پاکستان کی جو شروعات تھی آج، یعنی ان کے جواب میں، آسٹریلیا کے جواب میں بہت اچھی تھی. عبداللہ شفیق نے بہت شاندار اننگز کھیلی، بہت ہی اچھا 50 رنز بنائے، اور ان کے ساتھ امام الحق تھے. امام پہلے جلدی آؤٹ ہو گئے، لیکن عبداللہ اور شان مسعود کی 90 رنز کی شراکت لگی تھی، اور ویسے امید کی جا رہی تھی کہ یہ دونوں سینچریز بنائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا. عبداللہ شفیق کو تو پیٹ کیمنز نے اپنی ہی گیند پر
کاٹ اینڈ بولڈ کیا، یعنی خود ہی گیند کی خود ہی کیچ کر لیا. ایسی گیند کو ہم یہ کہتے ہیں کیکر آؤٹ کرنا. کیکر آؤٹ جو پیٹ کیمنز ہیں نا انہوں نے عبداللہ شفیق کو کیکر آؤٹ کیا. 62 رنز پہ وہ تھے. اچھا، اور اس کے بعد پھر جب یہ وکٹیں 2 گریں اور اس کے بعد بابر کا جب انہوں نے آؤٹ کیا، بابر کو تو ایک رن، بابر کا جب آؤٹ ہوا تو اس کے بعد تو یوں سمجھ لیں کہ جو رچو بینو قادر آپ کی ٹرافی ہے نا، ٹرافی جو ہے وہ انہوں نے اپنی طرف کھسکا لی. واقعی. اچھا، کیمنز نے 3 وکٹیں آؤٹ کی ہیں 13 رنز کے عوض میں، اور سارا مومنٹم جو ہے وہ پاکستان سے اٹھا کر اپنی طرف ملک کی طرف جو ہے وہ کر لیا. اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کہ بابر کی. بابر اعظم پر بڑا برا وقت چل رہا ہے، بہت برا. بہت ہی برا وقت. 1 رن کر کے آؤٹ ہو گئے. پیٹ آج آپ دیکھیں وہ انہوں نے کیا کیا کہ ان کی جو گیپ تھا ٹانگوں کے بیچ میں وہ اتنا زیادہ تھا کہ پیٹ کیمنز نے ان کے بیچ میں سے گیند پھینکی اور ان کو کلین بولڈ کر دیا. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کہیں نا کہ میں نے آج آلو والی روٹی کھائی اور روٹی میں آلو نہیں تھے. تو آج بابر جو ہے وہ بیٹنگ کرنے آئے لیکن بیٹنگ نہیں. اس سے زیادہ میں تلخ جو تبصرہ ہے وہ نہیں کر سکتا. میں بابر کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ سڈنی ٹیسٹ نہ کھیلیں، بریک لیں اور نیٹ پر جا کر جو جارحانہ اننگز کھیلتے ہیں نا اس کو چھوڑ دیں. صرف اپنی ٹائمنگ اور ٹیکنیک ٹھیک کریں، اپنی ٹیکنیک پر زور دیں. اب پہلے بابر جو ہیں وہ سپن بالرز پہ آؤٹ ہوتے تھے، پچھلے میں لیتھن لائن نے انہیں آؤٹ کیا تھا. اب انہیں جو پیسرز ہیں وہ پکڑنے لگے ہیں. تو یہ کھلاڑی پر برا وقت آتا ہے اور اس کا جو حل ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ بیک ٹو دا بینچ چل جائیں یا پچھلے بینچز پر چلے جائیں، بریک لے لیں اور اپنے آپ کو کمپوز کریں اور اس کے بعد فوکس کریں اور پھر اپنی اننگز کو دوبارہ سے شروع کریں. اچھا، شان مسعود نے بڑی ذمہ دارانہ اننگز کھیلی، لیکن میں نے پہلے ٹیسٹ میچ میں بھی ان پہ یہی کہا تھا کہ ان کو کس بات کی جلدی ہے. اتنی اچھی اننگز بنا رہے تھے اور میں امید کر رہا تھا کہ آج یہ سینچری کھڑکائیں گے، لیکن کیا ہوا کہ 50 رنز کرنے کے بعد انہوں نے اونچا شاٹ کھیلا. اس شاٹ کھیلنے کی کوئی توقع نہیں بنتی تھی کہ بھی آپ کی جو بیٹنگ ہے وہ بہتر ہے، آپ اس کو آرام سے کھیلیں. آپ کو تو وارنر سے اور لبوشین جو ہے اس سے آپ کو یہ سبق سیکھنا چاہیے تھا. آپ کیا بہت اچھی پوزیشن میں تھے جو آپ نے اونچا شاٹ جا کر کھیل دیا. اچھا، امام الحق کو میں ایک پورا کمپلیٹ ٹیسٹ بیٹ سمجھتا ہوں. اچھا، آج وہ بھی دھوکے میں آگے. ہوا یہ ہے کہ کرکٹ جو ہے نا وہ ایک سمجھداری کا کھیل بھی ہے. آپ دیکھیں لیتھن لائن نے ان کو پڑھ لیا تھا کہ یہ کہاں میں ان کو آؤٹ کروں گا. انہوں نے ان کے گرد گھیرا ڈال دیا، بالکل کلوز فیلڈ لی ہوئی ہے اور ایک وکٹ کیپر ہیں، سلپ ہے اور اس کے بعد دوسرا تیسرا، اس طرح سے انہوں نے گھیرا ڈالا. اب وہ گیندیں کر رہے ہیں، وہ بالکل اس کو کھیر رہے ہیں اور وہی عین مطابق لیتھن کے انہوں نے گیند پھینکی، تھوڑی سی گیند بریک ہوئی، بلے کو ٹچ کیا اور سلپ میں کیچ ہو گئے. وہاں پر امام اللہ کی یہ چاہیے تھا کہ جب ان کے گرد فیلڈرز کا گھیرا کیا تھا، تنگ کیا تھا نا، تو انہیں چاہیے تھا کہ وہاں سے 2-3 اونچی شاٹیں کھیلتے، کیونکہ فیلڈر تو سارے سر پر گیپ میں کھیل لیتے تو لیتھن آٹومیٹکلی اس دائرے کو ریموو کرتے اور ڈیفینسو ہو جاتے. لیکن انہوں نے ایک حکمت عملی بنائی اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے. جہاں تک سعود شکیل اور سلمان علی آغا کی بات ہے نا، میں تو اس پہ تبصرہ ہی نہیں کروں گا. نہ تو شان جو آپ کے سعود شکیل ہیں ان کو کوئی تھوڑی سی عقل آئی ہے اور نہ ہی آغا سلمان کو اس بات کی فکر ہے کہ میں اگر یہاں پرفارمنس نہیں دوں گا تو میں باہر ہو جاؤں گا. اب آپ دیکھیں ان سلمان علی آغا کو جو کھلایا گیا تھا نا وہ تھا کہ یہ جی بولر بھی ہیں. کیا بالنگ کی انہوں نے 5 اوورز کی ہیں سارے، 1 وکٹ کل کی جو لی ہوئی ہے. نہ وہ بیٹنگ میں چلتے ہیں نہ وہ بالنگ میں چلتے ہیں، تو اس سے اچھا تھا تو اس کو نکال کے آپ ساجد خان کو ایک ریگولر سپنر کو کھلاتے جس کا فائدہ بھی ہوتا. تو مختصر یہ کہہ لیں کہ مڈل آرڈر کا جو آپ کا پرابلم ہے نا وہ مسلسل چلا رہے گا. اور میں تو یہ کہوں گا کہ سڈنی میں آپ ایسا کریں کہ سائم ایوب کو کھلائیں اور رضوان کو اس کے ساتھ اوپن کروائیں، عبداللہ شفیق کو اوپن کروائیں اور نیچے سے ساجد خان کو لے کے تو اپنے سپیل کو بہتر کر کے، یا ایک آدھ وسیم جونیئر کو بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. بیٹنگ آپ کی ناکامی رہنی ہے تو پھر بیٹنگ میں ایک بیٹسمین جو ہے وہ کم کر لیں. اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میچ میں جو امپیکٹ بنایا تھا عامر جمال نے، انہوں نے بہت خوبصورت بالنگ کی ہے لیکن ان کی بالنگ ساری کی ساری کا کھانا خراب کر دیا ہمارے بلے بازوں نے. انہوں نے آپ دیکھیں لیبوشین اور سمتھ کو آؤٹ کیا، ٹھیک ہے، اور اس سے ان کی کمر ٹوٹی آسٹریلوی کو. لیکن اس کے بعد ان کا جو کم بیک ہوا ہے، ان کے بالرز نے جو اپنا کم بیک کیا اور مومنٹم اپنی ٹیم کی طرف لے کے گئے، وہیں سے ہمارا میچ بازی پلٹ کے رکھ دی. اس پوری ٹیم میں، پاکستان کی پوری ٹیم میں صرف حسن علی تھے جو تجربے کے ساتھ کھیل رہے تھے اور انہوں نے اپنے تجربے کو دکھایا بھی اور بہت اچھی بالنگ بھی انہوں نے کی. تو بالرز قدرے بہتر رہے اور بلے باز جو ہیں وہ تو بالکل ہی ان کا تو بالکل ہی کھانا خراب ہوا پڑا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو آسٹریلیا ابھی تیسرے دن کا کھیل ہونا ہے، اگر کل یہ
امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں. اگر کل پاکستان رضوان جو ہیں وہ عامر جمال کے ساتھ لنچ تک کھڑے رہے تو میچ کا نتیجہ اور ہوگا, اور اگر یہ پہلے گھنٹے میں آؤٹ ہو گئے تو میچ کا نتیجہ چوتھے دن ہی آ جائے گا اور آسٹریلوی ٹیم ہمیں بڑی آسانی سے گھیر لے گی. اور مشورہ میرا یہ ہے کہ آپ ابھی بھی مستقل مزاجی سے کھیلیں, آپ اس پریشر سے نکلیں, ان کے بولرز کے پریشر سے نکلیں, اور آپ سیکھیں کہ وارنر نے کیسے بیٹنگ کی تھی. اچھا, ہماری ٹیم پریشر بہت لیتی ہے, تو اس پریشر کا ہی نتیجہ یہ ہے. تو یوں کہہ لیں کہ ایک یعنی جو ایک لائن کی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستانی بولرز کی محنت کو غارت کر دیا پاکستانی بلے بازوں نے. اب ایک ہی بلے باز بچا ہے سائم ایوب, اس کو بھی آزما لیں آپ, تو ہو سکتا ہے کوئی اچھا نتیجہ آ جائے. یہ آج کا تجزیہ تھا, یہ تھی ہماری آج کی خبریں. اس پہ آپ کی رائے ہمیں انتظار رہے گا, ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا, آپ کی رائے کا ہمیں بھرپور انتظار رہے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی, تھینک یو سو مچ.